متحدہ عرب امارات کی جانب سے اچانک پاکستان کو دیے گئے $2 ارب واپس مانگنے کو سفارتی حلقوں میں ناراضی کا اظہار قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستانی حکام نے اسے ایک معمول کا مالیاتی لین دین قرار دیا ہے، تاہم سفارتی ذرائع اسے امریکہ اور ایران کے مابین جاری کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر تک متحدہ عرب امارات کے $2 ارب کے ڈپازٹ واپس کر دے گا، جیسا کہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ رقم دو طرفہ معاہدے کے تحت دی گئی تھی اور اس کی واپسی معاہدے کی شرائط کے مطابق معمول کی کارروائی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ رقم کی واپسی کے مطالبے سے دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم پس منظر میں سامنے آنے والی اطلاعات اس معاملے کو زیادہ پیچیدہ بناتی ہیں۔ سفارتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پیش رفت محض مالیاتی نہیں بلکہ سیاسی اور جیو پولیٹیکل عوامل سے جڑی ہوئی ہے، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ایران پر حالیہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے اس بحران کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھی، جسے متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے خوشگوار نظر سے نہیں دیکھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد سے ایران رد عمل میں خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر حملے کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے۔ لہٰذا دشمن کا دوست ہونے کے ناطے پاکستان سے اچانک $2 ارب واپس مانگ کر ناراضی کا اظہار کیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ علاقائی صف بندی بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہے۔ بھارت، متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکہ کو ایک رسمی اتحاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے ایران کے حق میں سفارتی توازن قائم کرنے کی کوشش اس بلاک کے لیے حساس معاملہ بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے رد عمل میں متحدہ عرب امارات نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا تھا۔ اس پیش رفت نے خطے میں ایک نئی اسٹریٹجک تقسیم کو جنم دیا، جس کے اثرات اب مالیاتی فیصلوں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی معاشی حالت کا تعلق ہے تو اس کے کل زر مبادلہ ذخائر تقریباً $21 ارب ہیں، جن میں سے $16 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں۔ ان میں سے $12 ارب چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ڈپازٹ پر مشتمل ہیں، جو پاکستان کے مالیاتی استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 2018 میں پاکستان کو $2 ارب کے ڈپازٹ فراہم کیے تھے، جو کئی بار رول اوور ہوتے رہے، تاہم حالیہ مہینوں میں ان ڈپازٹ کو طویل مدت کی بجائے مختصر مدت کے لیے بڑھایا گیا، جس سے یہ اشارہ ملا کہ UAE کے حکمرانوں کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ فروری 2026 میں ان ڈپازٹ کو صرف 2 ماہ کے لیے بڑھایا گیا تھا، تاہم اب اس مدت میں مزید اضافے کی بجائے UAE نے پاکستان کو حتمی طور پر رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ کچھ معاشی تجزیہ کار متحدہ عرب امارات کے اس مطالبے کو پاکستان کے حق میں بہتر قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق بلند شرح سود، جو کہ 6% تھی، اس فیصلے کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان اس مہینے قرض کو برقرار رکھنے کے بجائے اسے واپس کر کے مالیاتی بوجھ کم کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب سفارتی ذرائع اس سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا ماننا ہے کہ جیو پولیٹیکل عوامل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق ایسے فیصلے عموماً بیک وقت کئی عوامل کے زیر اثر ہوتے ہیں، جن میں سفارتی تعلقات، علاقائی کشیدگی اور اسٹریٹجک مفادات شامل ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق اس فیصلے کے فوری اثرات پاکستان کے مالیاتی منظرنامے پر پڑ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ $2 ارب کی واپسی سے زر مبادلہ ذخائر میں کمی واقع ہوگی، جس سے بیرونی مالیاتی خلا بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اندازوں کے مطابق یہ خلا $2.46 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی نظریں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر مرکوز ہیں، جہاں سے $1.2 ارب کی قسط متوقع ہے۔ اس کے علاوہ حکومت دیگر دوست ممالک خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے تاکہ ذخائر کو مستحکم رکھا جا سکے۔ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں، خاص طور پر شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور انہیں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، تاہم ان خبروں کی سرکاری سطح پر کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگرچہ حکومت پاکستان کا سرکاری بیانیہ اس پیش رفت کو معمول کی مالیاتی سرگرمی قرار دیتا ہے، لیکن بدلتی ہوئی علاقائی سیاست، سفارتی تناؤ اور اسٹریٹجک مفادات اس معاملے کو کہیں زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ آنے والے ہفتے اس بات کا تعین کریں گے کہ یہ فیصلہ محض ایک مالیاتی لین دین تھا یا خطے میں ایک بڑی سفارتی تبدیلی کا پیش خیمہ تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।